میرے واجب القدر معزز اور مکرم مومنین کرام، سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت شب کی ہدیہ تبریک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس امام کا تعارف دو عظیم جملوں کے ساتھ کرایا گیا۔ آج اس امام کی ولادت کی شب ہے جس کا پہلا تعارف یہ ہے وَبِجُمْنِهِ روزِ کلبرا، جس کے مقدس وجود کی برکت سے کائنات کے ذرے ذرے کو رزق ملتا ہے۔ جس امام کا مقدس وجود ہے، اس امام کی مقدس ذات ہے۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں رزق کے پروردگار، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں رزق کے پروردگار، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ شب کے اس لمحے میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے امام کا ذکر سن رہے ہیں۔ رزق کے پروردگار، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کسی کو کوئی رزق نہ دیتا اگر حجت خدا نہ ہوتی۔ امام کے مقدس وجود کے صدقے کائنات کو رزق ملتا ہے۔ اور دوسرا تعارف وَبِهِ ثَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، وہ امام ہے کہ جس کی وجود کی برکت سے آسمان اپنی جگہ ٹھہرا ہے، زمین اپنے مقام پہ قائم ہے۔ یہ زمین و آسمان اس طرح قائم و دائم نہ ہوتے اگر اللہ کی حجت نہ ہوتی۔ لولا الحجت لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جائے، دھنس جائے، ختم ہو جائے۔ یہ زمین کی بقا، آسمان کی بقا، مخلوق کی بقا ایک حجت خدا کی وجہ سے ہے۔ وہ امام نہ ہوتے، اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں زندہ امام کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے وارث نہیں چھوڑا۔ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، پوسٹیں چل رہی تھی مختلف مسالک کے لوگوں کی کہ شب قدر کے اعمال، یہ دعائیں، یہ زیارات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری فیک ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب آسان لفظوں میں کہوں، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آج کی شب کی فضیلت نہیں ملتی۔ میں کہوں گا تم تو بدنصیب ہو، تمہیں آج کی شب کی فضیلت کہاں ملی؟ تمہیں تو آج تک اپنا امام نہیں ملا۔ جنہیں امام نہیں ملا آج کی شب کی فضیلت کہاں ملنی تھی؟ یہ تو آپ کا مقدر ہے کہ شب کے اس لمحے میں بھی یہ مسکراتے ہوئے چہرے امام کا مقدس ذکر سن کے مسکرا رہے ہیں۔ امام کی فضیلت آپ نے سنی۔ اب میں جو چند منٹ مجھے ملے ہیں، جو موضوع سخن ہے وہ آپ کے فضائل ہیں، اجازت ہو تو میں پڑھ لوں؟ اب ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں نا، آپ کے فضائل معصوم کی زبان سے، بلکہ میں الفاظ بدل کے کہوں کہ اس مشکل ترین دور میں جو بندہ امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، معصوم کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ اور سرنامہ کلام میں جو حدیث میں نے پڑھی، کیا خوبصورت کلام ہے میرے مولا کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اچھا، اتنی گزارش کروں گا، جتنے لمحے گفتگو کروں آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ یہ مسلسل ابھی تیسرا خطاب ہے میرا، آپ نے میرے ساتھ دینا ہے آخر تک انشاءاللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا، آپ کے اور میرے اور پوری کائنات کے امام فرماتے ہیں خوش نصیبی ہے ان بندوں کے لیے، ہمارے ان شیعوں کے لیے جو ہماری محبت کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے؟ دیکھیں نا، میں نے مبارکباد دی جشن کے آغاز میں، میری مبارکباد دینے کا مرتبہ اور ہے، بات اور ہے۔ معصوم کسی بات پہ مبارکباد دیں۔ اب معصوم کسے مبارک دے رہے ہیں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ امام فرماتے ہیں خوش نصیبی ہے ہمارے شیعوں کے لیے کہ جو ہماری محبت کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کائنات کا زمانہ تھا، مولا علی کے زمانے میں بھی لوگ آپ کی محبت کی رسی کو تھامے ہوئے تھے، مولا حسن کے زمانے میں بھی تھامے ہوئے تھے، مولا حسین کے زمانے میں بھی بولیے گا
تھامے ہوئے تھے، مولا آپ کس زمانے کی شیعوں کی بات کر رہے ہیں؟ تو پلٹ کے جواب آئے گا، میں نے حدیث میں بیان کر دیا ہے، طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، میں مبارکباد انہیں دے رہا ہوں جو ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا ہمارے قائم کا انتظار کرنے والے جو شیعہ ہیں نا، میں تمہارا ساتواں امام انہیں مبارک دے رہا ہوں، وہ مبارک کہلائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں انتظار کرنے کے لیے دو خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے بھائی، اس منتظر میں دو خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مولا کون سی خوبی؟ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے، الثابتین علی موالاتنا، وہ اس مشکل زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں گے، والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے بیزار رہیں گے۔ مولا اگر کوئی شیعہ امام قائم کا انتظار کر رہا ہو، آپ سے محبت اور ولایت قدم بھی بھرتا ہو، آپ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتا ہو، مولا آپ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے؟ اپنا فضیلت ذرا سنیے گا اپنا مقام۔ امام نے فرمایا وہ چاہے صدیوں بعد آئے، چاہے سالوں بعد آئے، اس شیعہ کا مقام یہ ہے، اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں، وہ ہم سے جدا نہیں ہیں، وہ صدیوں بعد بھی آئیں گے تو ہم سے جدا نہیں۔ ان کی محبت، ان کی مودت اور ان سے ہمارے ساتھ عقیدت انہیں صدیوں بعد بھی ہم سے جوڑے رکھے گی۔ اور اگلا جملہ فرمایا قد رضونا بنا ائمۃ، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم ہی ان کے منصوص من اللہ امام ہیں، جب انہوں نے مان لیا کہ یہی 14 یہ ہمارے راہبر ہیں، یہی 12 ہمارے امام ہیں۔ امام نے فرمایا رضینا بہم شیعتن، ہم نے بھی مان لیا، جو ہمیں امام مان لے ہم بھی مان لیتے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ کوئی غیر نہیں، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اس مقام پر بیٹھنے والے آپ جتنے اور اس زمانے میں جینے والے شیعہ علی کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کے اور میرے کائنات کے چوتھے امام کا فرمان، مولا فرماتے ہیں من ثابت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، امام زمانہ کا انتظار کرنے والے کا مقام، کہ جو بندہ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اجر بتا رہا ہوں، ایک غائب امام کا انتظار کرنے والے کا اجر معصوم کی نگاہ میں، فرمایا جو ہمارے قائم کا انتظار کر رہا ہے، اعطاہ اللہ اجر 1000 شہید من شہداء بدر و احد، اللہ اسے احد اور بدر جیسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، فرمایا 1000 شہیدوں کے برابر اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا جو ہمارے قائم کا انتظار کرنے والا ہے۔ ایک شہید، کیا مقام ہوتا ہے ایک شہید کا؟ ایک شہید، اس کے بدن پہ زخم لگا اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے، پہلا خون کا قطرہ زمین پہ آیا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ ایک شہید کا مقام کہ جس کے بدن سے ایک خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ اور جو امام کا انتظار کر رہا ہے، فرمایا اسے احد اور بدر میں لڑنے والے اور وہاں پر شہید ہونے والے 1000 شہیدوں کے برابر اجر اس لیے دیا جائے گا کہ وہ ہماری حجت کا انتظار کرنے والا ہے۔ اور 5ویں امام کی حدیث، اور کیا خوبصورت فرمان۔ آج کے دور کے اندر اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ فضیلتیں میں اس لیے سنا رہا ہوں، بندے کو پتا ہو نا کہ ہمارا منصب کتنا بڑا ہے تو ذمہ داریوں کا اتنا خیال رہتا ہے۔ جتنا بڑا منصب ہوگا نا، بندے کو پتا ہے میں اس منصب پر فائز ہوں، میرا معاشرے میں یہ سٹیٹس ہے، وہ اپنے سٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ وہ اپنے سٹیٹس سے گر جائے۔ تو آپ کا امام کی نظر میں مقام کیا ہے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے ذہن میں رہے کہ جب معصوم کی نگاہ میں میرا اتنا بلند مقام ہے تو مجھے عمل بھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔
کہ میرا سٹیٹس باقی رہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں توجہ کیجئے گا، میں اپنے مطالعے کے مطابق میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظمت شیعہ علی کی اور امام کا انتظار کرنے والے کی کیا ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس سے زمان، یہ 5ویں امام کی حدیث ہے. فرمایا یاتی علی الناس سے زمان، لوگوں پر ایک دور ایک زمانہ آنے والا ہے، یغیب عنہم امامہم، ان کا امام ان کی نظروں سے اوجھل ہوگا. وہ امام شناس نہیں ہوں گے، امام کو نہیں دیکھ سکیں گے، امام کو نہیں پہچان سکیں گے. فَيَاتُوبَ لِلثَّابِتِينَ عَلَىٰ امرنا فی ذالک زمان، خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے جو اس مشکل زمانے میں ہمارے 12ویں کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہوئے ان کا انتظار کرے. اچھا مولا کیا ثواب، ہمیں کیا اجر ملے گا، اس نیک کام کا اجر کیا ہے، انتظار کا اجر کیا ہے. اب حدیث کے الفاظ نہ ہوتے میں نہ کہتا. فرمایا ان ادنی ما یکون من الثواب، کہا کہ ان لوگوں کا کم سے کم ثواب اتنا ہوگا، ان ادنی یکون لہم من الثواب، کم سے کم ثواب. سنیے گا یہ کم سے کم امام نے کہا ہے، ورنہ میں کبھی نہ کہتا. امام نے کہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بہت بڑا اجر ہے. امام کی نگاہ میں یہ کم ہے، اس سے اوپر کے اجر کیا ہے یہ امام ہی جانتے ہیں. فرمایا کم سے کم اجر کتنا ہوگا، فرمایا کم سے کم اجر اتنا ہوگا کہ ان ینادیہم الباری جل جلالہ، وہ پروردگار خود خطاب کر کے ان لوگوں کو کہے گا عمادی و امائی، وہ میرے بندوں اور میری کنیزوں، میرے غلاموں، انتم آمنتم بسری، تم میرے راز پر ایمان لائے. ایسا ریک تھوڑا جا کے سنو نا. آمنتم بسری، تم میرے راز پہ ایمان لائے. وصدقتم بغیبی، تم نے میرے غیب کی تصدیق کی. یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے ہم تیرے بندے ہیں، یہ ساری دنیا کی عورتیں کہہ رہی ہیں ہم تیری کنیزیں ہیں، لیکن پوری کائنات میں کوئی بندہ نہیں، کوئی کنیز نہیں. انتم عبادی و امائی حقاً، اس پوری کائنات میں میرا کوئی سچا بندہ ہے تو میرے مہدی کا انتظار کرنے والا. یا علی انتم عبادی و امائی حقاً، تم میرے سچے بندے ہو، تم میری سچی کنیزیں ہو. پوری کائنات عبادت پروردگار کر رہی ہے. جملہ سنیے گا، امام کا جملہ ہے. فرمایا ساری دنیا عبادتیں کر رہی ہے، لیکن یاد کرو منکم اتقبلو، کریں گے سارے قبول تم سے کروں گا. وَمِنْكُمْ أَعْفُو وَلَكُمْ أَغْفِرُ، پوری کائنات اپنی گناہوں کی معافیاں مانگے گی، پورا جہان مانگے گا، معاف تمہیں کروں گا. جو میرے قائم کا انتظار کر رہے ہو تمہیں معاف کروں گا، تمہیں معافی ملے گی، تمہارا عمل قبول کروں گا. اور اگلے 2 جملے میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی امام زمانہ کا انتظار کرنے والے کی. فرمایا اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ بکم اسکی عبادی الغیث، اس دنیا میں بارشیں بھی میں برساؤں گا تو تم شیعوں کی وجہ سے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا. فرمایا تم شیعوں کی وجود کی وجہ سے بارشیں برساؤں گا. وَأَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ، تمہارے وجہ سے دوسروں کی مصیبتیں دور ہوں گی. تم اس لائق ہو، تمہاری خاطر یہ دنیا والوں کو نعمتیں دی جائیں، تمہارا وجود اتنا مقدس ہے. بارشیں برساؤں گا تو تمہاری وجہ سے، دوسروں کی مصیبتیں ختم کروں گا وہ بھی تمہاری وجہ سے. اور آگے امام کو فرمایا لولاکم لانزلت علیہم عذابی، اگر تم شیعان مہدی نہ ہوتے میں کب کا عذاب ان پہ بھیج چکا ہوتا، کب کا عذاب بھیج چکا ہوتا. نہیں بھیجا ہے تو تمہارے مقام اور مرتبے کی وجہ سے. کتنا مقام ہے ایک شیعہ کا، ایک امام کا انتظار کرنے والا کا. اور یہ انتظار میں کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے، میں سارا موضوع چھوڑ کر امام کے منتظر انشاءاللہ کل بھی محلہ کاظم آباد میں مغرب کے بعد خطاب ہوگا، باقی گفتگو وہاں پر انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی دیکھیں یہ ساری فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں نا منتظر کی، یہ تو ثابت ہو گیا کہ منتظر کا بہت مقام ہے، بہت مقام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر شیعہ کنفرم جنتی ہے، ایسے ہی ہے نہیں ہے. ہر شیعہ کنفرم
जन्नती है। सवाल यहां आता है शिया है कौन? तो जो है मेरी बात पे, यानी ये तो साबित है कि हर शिया जन्नती है, मैं शिया हूं या नहीं हूं, सवाल यहां आता है। अब ये सारी फजीलतें सुनी हमने कि जो इमाम जमाना का इंतजार करने वाला है, ये सारे फजाइल उसके हैं, मैं मुंतजिर हूं या नहीं, सवाल यहां आता है। मैं इमाम का इंतजार करने वाला हूं या नहीं? क्या मैं इस बात का क्या मतलब है मुंतजिर का? इंतजार करने वाले का क्या मतलब? जिसकी इतनी फजीलतें बयान हुई हैं, उस मुंतजिर का क्या मकाम है, उसकी अजमत क्या है? क्या मैं उन अजमतों को पाने के लिए इस अहल बन चुका हूं कि मैं कह सकूं मैं मुंतजिर हूं? क्या मुंतजिर वाली खूबियां हैं? अगर मैं देखे, मेरी दो सोचें हैं, इमाम आएंगे वो सब कुछ ठीक करेंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। एक सोच ये है, हाँ कि नहीं मैं अभी से ठीक करने की कोशिश करूंगा ताकि इमाम आए। ये दो सोचें। चलें आसान कर दूं, नमाज पढ़ाते हैं अभी मौलाना हजरात, नमाज आगे पढ़ी, आप पीछे खड़े होकर नियत क्या करते हैं कि 2 रकात नमाज फजर पढ़ता हूँ पीछे पेश इमाम के वाजिब कुर्बतन। अच्छा, आपने नियत इसलिए की क्योंकि वो इमाम है और आप मुक्तदी हैं। क्या मतलब मुक्तदी? वो रकू में पहले जाएंगे आपने, वो सजदे में पहले जाएंगे आपने। इसका मतलब है आपका हर अमल उनके ताबे है, उनसे आगे नहीं। अगर आप उनसे पहले रुकू और सुजूद करें, इसका मतलब आप मुक्तदी। मुक्तदी उसे कहते हैं, इक्तदा में वही होगा जो इमाम की पैरवी करने वाला हो। अब ये सारी खूबियां किसकी होंगी? पैगंबर की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया तूबा लिमन अदरका कायम अहले बैती। पैगंबर फरमाते हैं मैं मुबारकबाद देता हूं उस बंदे को जो मेरी अहले बैत में से हमारे कायम को दर्क करे। लेकिन एक शर्त लगाई पैगंबर ने, फरमाया हमारे कायम को दर्क करे, लेकिन साथ एक जुमला कहा, तवज्जो कीजिएगा, ये पूरा खिताब एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। फरमाया कि खुश नसीब है वो बंदा जो हमारी अहले बैत में से हमारे कायम को दर करे, वह होवा मुक्तदिन बिही कबला क़याम ही, इस हालत में कि उनके ज़हूर से पहले ही उनकी इक्तिदा में हो। ज़हूर से पहले इक्तिदा में हो। क्या मतलब ज़हूर से पहले इक्तिदा में हो? इसका मतलब है अगर जिन चीजों को सामने हम रख के इंतजार कर रहे हैं कि इमाम आए, हमें अभी से उन चीजों को फॉलो करना होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप सब तशरीफ ला चुके, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2-3 मिनट मुझे दीजिए कि इंसान किस तरह मुंतजिर की उस मनसब पर फायज हो सकता है, वो इन अजमतों और फजीलतों को कैसे पा सकता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मुंतजिर करार पाऊं? पैगंबर ने फरमाया कि हकीकी मुंतजिर वो है जो इमाम के ज़हूर से पहले उनकी इक्तिदा में हो, उनकी पैरवी में हो, उनको फॉलो कर रहा हो। मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहला इस जमाने में हमारा फरीजा है इमाम की मारिफत और उनसे मोहब्बत। ठीक है, पहला फरीजा इमाम की मारिफत, इमाम से मोहब्बत और इमाम की बताई हुई बातों पे अमल करना। वो कैसे करेंगे? जो 11 बता के गए हैं। अच्छा, मैं एक जुमला कहता हूँ, मुमकिन है आपको इख्तिलाफ हो इससे। मुख्तलिफ जवाब दिए जाते हैं ना कि इमाम का ज़हूर इसलिए नहीं हो रहा, इमाम का ज़हूर इसलिए नहीं हो रहा, इमाम फलां वजह से गायब हो गए। इसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है, मुमकिन है बाज़ लोगों के नज़दीक ठीक ना हो, मुझे ये समझ आती है। देखिए, अल्लाह जब नेमतें देता है ना, उन नेमतों की कदर न करो तो अल्लाह नेमतें ले लेता है। उस अल्लाह ने अली जैसा इमाम दिया, उम्मत ने कदर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ना कदरों का जिक्र कर रहा हूँ। अली जैसा इमाम मिला, कदर नहीं की। मौला हसन जैसा इमाम मिला, कदर नहीं की। मौला हुसैन जैसा इमाम मिला, कदर। 11 हुज्जतें भेजी हैं, कदर नहीं की। अल्लाह ने 12वें को गैब में रखा कि जब तक इन 11 की कही हुई बातों पर अमल करके उनकी कदर नहीं करेगा, तेरी आंखों को 12वें का दीदार नहीं होगा, नहीं होगा। या अली,
ایک سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، جواب کوئی بھی نہیں دے گا، مجھے کسی نے جواب نہیں دینا۔ سوال میں کروں گا، سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، جواب بھی اندر سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور اپنے اندر ہی اس کا جواب دینا ہے۔ مجھے بلند آواز سے جواب نہیں چاہیے، ہر بندہ اپنی جگہ۔ میں کہتا ہوں ہم میں سے کتنے بندے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور ان کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے، میرے اللہ جس کا مقتدی بنایا ہے خواب میں اس کی زیارت کراؤ؟ کتنے؟ بولا نہیں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں سے کتنے بیٹھے ہیں جو اپنے امام کی خواب میں زیارت کے مشتاق ہیں کہ ہم امام کو دیکھیں؟ اگر آپ نے اپنے سے سوال کر کے جواب لے لیا ہے نا تو اگلی بات کروں۔ ایک بندہ آیا تھا ایک عالم دین کی خدمت میں، آ کر کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کا نوکر، میں خادم، میں ان سے محبت اور عشق کرنے والا، میری خواہش ہے میں امام کو خواب میں دیکھوں، میں امام کی زیارت کروں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کچھ ایسا بتائیے میں کچھ کروں کہ میں امام کو دیکھ سکوں، امام کی زیارت کر سکوں۔ اس عالم نے کہا ایسا کر، تو پورا ایک ہفتہ پانی میں نمک ڈال کے پی۔ اچھا، اس نے سمجھا کوئی وظیفہ ہے، چلا گیا، اس نے پانی صبح شام جتنا اس کو میسر تھا وہ پانی میں نمک ڈال کے اسے پیتا رہا۔ ایک ہفتے کا اس کو ٹائم دیا تھا وظیفہ کے، ایک ہفتہ۔ تیسرے دن مولانا کی خدمت میں واپس سامنے کھڑا ہے، آپ نے کیسا وظیفہ دے دیا مجھے؟ میں نے کہا تھا میں نے امام کی زیارت کرنی ہے، میں نے امام سے ملنا ہے، امام سے ملاقات کرنی ہے، میں خواب میں امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے وظیفہ دیا امام سے ملنے کا، اب میں صبح شام پانی پیتا ہوں، میں جاگتا ہوں تو بھی پانی نظر آتا ہے، رات کو سوتا ہوں تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، میری جاگتی آنکھوں میں بھی پانی ہے، میری سوتے ہوئے خوابوں میں بھی پانی ہے۔ یہ کیسا وظیفہ آپ نے دے دیا؟ اس عالم نے کہا تیرے سوال کا یہی جواب ہے، جو جاگتی ہوئی آنکھیں تلاش کریں گی، سوتی ہوئی آنکھیں وہی دکھائیں گی۔ جس چیز کا اشتیاق جاگتے ہوئے ہوگا نا، جس چیز کا ذکر تذکرہ اس کی یاد جاگتے ہوئے ہوگی، سوتی ہوئی آنکھیں بھی وہی دکھائیں گی۔ امام کا انتظار، اور کون کرے گا امام کا انتظار؟ جس سے امید ہو، جسے امام سے خوف ہو، وہ کبھی امام کا انتظار نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا اس بات پر، آخری جملہ آغا صاحب کو وقت دوں۔ امام کا انتظار وہ کرے گا جسے امام کے آنے کی امید ہے، امام کے آنے کا خوف نہیں۔ ایک چور، ایک ڈاکو، ایک لٹیرا جس پہ کیس ہے، وہ عدالت میں کھڑا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہے اور جج آنے والا ہے، وہ کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ جج آ کے فیصلہ سنائے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے میں مجرم ہوں، اسے خوف ہے کہ جج آئے گا، وہ عادل ہے، فیصلہ سنائے گا اور مجھے سزا ہوگی۔ کیوں؟ اب اسے خوف ہے، اس لیے نہ آنے کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا کردار ٹھیک ہوتا تو وہ دعا مانگ رہا ہوتا کہ جج آئے اور فیصلہ سنائے۔ جس بندے نے اپنی ماں بہن کا حق کھایا ہو، ظلم کیا ہو، واجبات کا تارک ہو، محرمات کا ارتکاب کرنے والا ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مولا جلدی آئے؟ وہ نہیں کہہ سکتا۔ امام کا انتظار اگر کرنا ہے تو ہمیں ایسے اعمال انجام دینے ہوں گے جن سے امام راضی ہوں۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس خطیب کے آنے سے پہلے ممبر لگایا جاتا ہے، مائک، سپیکر، مجمع، اعلانات، یہ سارے اہتمام کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آنے والا آئے اور مجلس پڑھ سکے۔ وہ مجلس نہیں پڑھ سکتا اگر یہ پورا ماحول نہ ہو۔ تو امام کے ظہور کا ماحول کیسے بنانا ہے ہم نے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو 11 ہستیوں نے ہمیں دین دیا ہے نا، وہ خود بھی عمل کریں اور اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ جب ہم اپنا معاشرہ ایسا خوبصورت بنائیں گے جو پاک اور طاہر معاشرہ ہوگا، پھر امام کے ظہور میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ امام کا ذکر ہو، امام کی یاد ہو، امام کے لیے دعا ہو، اٹھتے بیٹھتے ہوئے جتنا ہو سکے درود شریف، جب آپ پڑھتے ہیں نا درود شریف، ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ پڑھا کریں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، میں نے ایک عالم سے سنا ہے، علامہ آمینی، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی تھی، 12-13 جلدوں میں واقعہ غدیر پر کتاب لکھی، اور 10 سال سے بھی شاید زیادہ کا عرصہ لگا تھا ان کو یہ کتاب لکھتے ہوئے، اور بڑی ارک ریزی سے کتاب لکھی۔
انہوں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، الغدیر کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا کے موضوع پر ان 12-13 جلدوں میں لکھی ہوئی علامہ امینی کی کتاب۔ علامہ امینی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ، اے میرے اللہ، اگر کوئی بندہ صلوات پڑھنے کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہے، میں اپنی اس کتاب لکھنے کا ثواب اسے ہدیہ کرتا ہوں۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، علامہ امینی کہتے ہیں میری لکھی ہوئی کتاب الغدیر کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے، اسے بھی وہی اجر دے جو تو نے مجھے اجر دینا ہے۔ امام کا یاد، امام کا ذکر، امام کا تذکرہ عبادت ہے۔ خدا کی ذات ہم سب کو جس امام کا مقتدی بنایا ہے، جس امام کا چاہنے والا، محبت کرنے والا بنایا ہے، کریم ذات ہمیں ان کی پیروی کرنے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔